بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملکی میڈیا میں آج کل NFC میں تبدیلی اور 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی بہت بڑی بازگشت سنائی دے رہی ہے، جس نے تمام سیاسی حلقوں میں ایک بہت بڑا اضطراب پیدا کیا ہے۔ ملکی سیاسی ماحول میں کافی گرمی نظر آ رہی ہے۔ چنانچہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ NFC آخر ہے کیا، کون اس میں تبدیلی لانا چاہتا ہے، کیوں اس میں تبدیلی لانا وہ چاہ رہے ہیں، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کا متبادل کیا ہے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح جمعیت علماء اسلام کی اس حوالے سے پالیسی کیا ہے۔ تو پہلی چیز، NFC نیشنل فائنانس کمیشن آئین پاکستان کے آرٹیکل 160 کے تحت وہ ادارہ ہے جو وفاق اور صوبوں کے درمیان آمدنی کی تقسیم کا فارمولہ طے کرتا ہے۔ چنانچہ بعض ٹیکسز خالص صوبائی ہوتے ہیں جو صوبائی حکومتوں کی ملکیت ہوتی ہے، بعض ٹیکسز وفاق میں جمع ہو جانے کے بعد وہ قابل تقسیم ہوتے ہیں، یعنی صوبوں اور وفاق کے درمیان مشترک ملکیت ہوتی ہے۔ جو میجر ٹیکسز ہے جس میں درآمد شدہ اور برآمد شدہ چیزوں کی خرید و فروخت پر سیلز ٹیکس ہے، مثلا انکم ٹیکس ہے، ایکسائز ڈیوٹی ہے، ویلتھ ٹیکس ہے، کیپٹل گین ٹیکس ہے، صوبوں سے وفاق میں جمع ہو جانے کے بعد 42.5% وفاق کی ملکیت اور 57.5% صوبوں کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اور پھر صوبوں کے درمیان اس کو جس فارمولے کے تحت تقسیم کیا جا رہا ہے اس میں آخری فارمولہ وہ 7ویں NFC ایوارڈ کا ہے جو 2010 کو منظر عام پہ آیا، جس کے مطابق ہر صوبہ کی 42% آبادی کو، 5% اس کے ریونیو کو، 10.3% غربت کو اور 2.7% رقبے کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں 57.5% کے حصے سے سب سے کم حصہ بلوچستان کو یعنی 9% ملتا ہے۔ اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کو 14.6% حصہ ملتا ہے NFC کا، اور اس کے بعد پھر سندھ کو 24.55% ملتا ہے، اور سب سے زیادہ حصہ پنجاب کی آبادی، پنجاب کا رقبہ زیادہ ہونے کی وجہ سے NFC میں پنجاب کو 51.7% حصہ ملتا ہے۔ بدقسمتی سے 8ویں اور 9ویں NFC ایوارڈ پر صوبوں کے درمیان اتفاق رائے پیدا نہ ہو سکی۔ اسی وجہ سے پچھلے 10 سال سے 7ویں NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو حصہ مل رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان اس طے شدہ فارمولے کو کون چھیڑ رہا ہے، کیوں چھیڑا جا رہا ہے؟ 2 عوامل وہ صوبوں کے NFC حصہ کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ فرسٹ آف آل اس میں وہ IMF ہے۔ IMF نے پاکستان کے معاشی ماہرین جو دراصل IMF ہی کے نمائندے ہیں، رضا باقر اور حفیظ شیخ،
کے ساتھ جو مفاہمتی یادداشت لکھا ہے اور جو 12 مئی 2019 کو IMF نے اپنے ویب سائٹ پہ بھی ڈالا ہے، اس کے مطابق اس مفاہمتی یادداشت کا نام ہے میمورینڈم آن اکنامک اینڈ فائنانشل پالیسیز۔ اس میں واضح طور پر پاکستانی حکومت نے IMF کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ ہم NFC میں صوبوں کا حصہ کم کر کے وفاق کا حصہ بڑھائیں گے تاکہ ہم IMF کے قرضوں کی بمائے سود واپسی ممکن بنا سکے۔ تو NFC کے موجودہ حالت کو تبدیل کرنے کے لیے پہلا سرگرم عمل ادارہ وہ IMF ہے، اور دوسرا ہمارے سیکیورٹی ادارے وہ اپنا دفاعی بجٹ پورا کرنے کے لیے وفاق کا حصہ بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ صوبوں کا حصہ کم ہو جائے، وفاق کا حصہ زیادہ ہو جائے اور ہمارا دفاعی بجٹ وہ پورا ہو سکے۔ اس میں نقصانات کیا ہے؟ ظاہر بات ہے 18ویں ترمیم کے بعد 4-5 اداروں کے علاوہ تمام محکمے صوبوں کو منتقل ہو گئے۔ ان کے اخراجات، ملازمین کی تنخواہیں اور ساری ذمہ داریاں وہ صوبوں کے سپرد ہو گئی۔ اس لحاظ سے صوبوں کے اخراجات بھی بڑھ گئے، ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی۔ اب صوبوں کا بجٹ اور بالخصوص جو چھوٹے صوبے ہیں، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، اس میں 80% سے زیادہ وہ غیر مقامی آمدنی پر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ صوبائی آمدنی بہت کم ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے خیبر پختونخوا کے پچھلے سال کا بجٹ تھا 900 ارب روپے۔ 900 ارب روپے میں ہماری صوبائی اپنی آمدنی، لوکل ریونیو، وہ صرف 50 ارب روپے ہے۔ یہ باقی 850 ارب روپے یہ ہمیں وفاق سے مختلف مدات میں ملتے ہیں۔ چنانچہ اس میں بہت زیادہ حصہ وہ NFC کا ہے۔ اس سال خیبر پختونخوا کو NFC کے تحت 553 ارب روپے ملنے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ NFC کے علاوہ وار آن ٹیرر میں، فارن اسسٹنس میں اور بجلی کے خالص منافع میں، بجلی کے بقایا جات میں یہ باقی ماندہ پیسے ہمیں ملنے تھے۔ خدا نہ خواستہ اگر صوبوں کا حصہ NFC میں کم ہو جائے تو تمام صوبے معاشی طور پر زبوں حالی کا شکار ہو جائیں گے، بلکہ چھوٹے صوبے تو بالکل معاشی طور پر بیٹھ جائیں گے۔ ان کے پاس تو اپنے ملازمین کی تنخواہیں تک نہیں ہوں گی، اپنے موجودہ اداروں کو چلانے کے لیے غیر ترقیاتی اخراجات کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوں گے۔ ڈیولپمنٹل پروجیکٹس، ترقیاتی منصوبے، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اب آپ خود جانتے ہیں کہ 900 ارب سے چلنے والے صوبے کو ہم کس طرح 50 ارب روپے کے اپنے لوکل آمدنی سے چلا سکیں گے۔ اب وفاق کو اس بات کی ضرورت کیوں پیش آ گئی کہ وہ
اس حوالے سے صوبوں کے حصے کاٹ کر اپنی آمدنی میں اور اپنے ٹیکسز میں اور محاصل میں وہ اضافہ کر سکے۔ ظاہر بات ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے تو ان کے اپنے اسٹیٹ بینک اور FBR کے رپورٹس کے مطابق ان کے پچھلے سال ٹیکس اہداف کی حصولی میں ان کو 600 ارب روپے کا شارٹ فال کا سامنا کرنا پڑا، جو ان کی نااہلی اور ان کی نالائقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مہنگائی بڑھنے کے بعد، ٹیکسز بڑھانے کے بعد، اور بقول ان کے کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کر دیا، منی لانڈرنگ کا خاتمہ کر دیا، غیر قانونی طریقے سے ملک سے نہ پیسے باہر جا سکتے ہیں نہ ملک میں پیسے اندر آ سکتے ہیں، تو چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے ٹیکس اہداف پورے ہو جاتے، لیکن ان کے اپنے رپورٹس کے مطابق پچھلے سال 600 ارب روپے کا شارٹ فال رہا، اور اس سال بہت خطرناک حد تک ہمارا شارٹ فال پہنچ گیا، جو کہ اسٹیٹ بینک کے رپورٹس کے مطابق 900 ارب تک شارٹ فال کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ 5000 ارب روپے کے ٹیکس ہدف میں اگر ہم صرف 4100 ارب روپے تک کا ہدف حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تقریباً 20% اپنے ٹیکس ہدف کی وصولی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اور جو SOEs ہے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز، جس میں ریلوے ہے، PIA ہے، اسٹیل ملز ہے، ان کا خسارہ بھی اس سال وہ تقریباً 2000 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ اور ظاہر بات ہے ملک کی معیشت جس طرح سکڑ گئی ہے، افراط زر کا دباؤ، روپے کی قدر میں کمی، ملکی شرح نمو جو 2017 کے جون میں 5.8 تک پہنچ گیا تھا، اس سال بڑے خطرناک اشارے مل رہے ہیں کہ جون 2020 تک وہ -1.8 تک گر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ وفاقی حکومت کی اپنی نااہلیاں ہیں۔ اس کو چکانے کے لیے صوبوں پہ بوجھ ڈالنا، حالانکہ صوبوں پر پہلے سے بہت زیادہ بوجھ موجود ہے، میرے خیال میں یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اب اس کے 2 طریقے تھے، یا تو وفاقی حکومت پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کے ساتھ 18ویں ترمیم میں تبدیلی لاتی اور آئین کے آرٹیکل 160(3)A کے تحت جو بات صاف اور واضح لکھی گئی ہے کہ صوبوں کو NFC میں جو حصہ مل رہا ہے اس کا حصہ ہر سال نئے ایوارڈ میں بڑھایا جائے گا، کم نہیں کیا جائے گا۔ اس شق میں وہ ترمیم لاتے، اس کے لیے وہ بلیک میلنگ شروع کر چکے ہیں۔ معروف صحافی کامران خان نے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ سے پچھلے دنوں ایک ٹویٹ کیا جس میں اس نے واضح لکھا کہ جو سیاسی جماعتیں 2020 میں
NFC اور 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے حوالے سے وفاقی حکومت کے ساتھ ایک پیج پہ نہیں، وہ مزید کیسز بھگتنے کے لیے تیار رہے. جھوٹی کیسز ان سیاسی پارٹیوں کے قائدین پر بنا کر ان سے ایک ایسا مطالبہ منوانا جس میں ان کے صوبوں کے لیے بہت بڑا نقصان ہو، میرے خیال میں پاکستانی سیاست کے بلیک میلنگ کی تاریخ میں ایک بہت بڑا گھناؤنا اقدام ہے. لیکن بظاہر مجھے یہ ممکن نظر نہیں آ رہا کہ 2/3 اکثریت کے ساتھ وفاقی حکومت پارلیمنٹ سے ترمیم کروا کر آئین پاکستان کے آرٹیکل 160(3)(a) کے شق کو ختم کر سکے. تو دوسرا جو چور دروازہ سے وہ صوبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ 12 مئی 2020 کو صدر مملکت جناب عارف علوی صاحب نے 10ویں NFC ایوارڈ کے لیے اراکین کی نامزدگی کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، اس میں صوبوں کے وزرائے خزانہ کے ساتھ ساتھ ہر صوبہ سے ایک نمائندہ لیا گیا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ آئین کے مطابق جس طرح وفاق کی نمائندگی کرنے کے لیے صوبہ میں گورنر اسی صوبے کا ہونا چاہیے، اسی طرح وفاق میں نمائندگی کرنے کے لیے NFC ایوارڈ کے ٹیکنیکل بورڈ کا ممبر وہ بھی اسی صوبے کا ہونا چاہیے. لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے قبائل کے ساتھ ضم ہو جانے کے بعد تقریباً کچھ 5 کروڑ تک لگ بھگ آبادی ہے. یہ علم و ہنر کا جو گہوارہ ہے، اس میں کوئی بیوروکریٹ، کوئی سابق وزیر خزانہ، کوئی ماہر معیشت، کوئی اکانومسٹ تو دور کی بات، کوئی ایسا عقل سلیم والا بندہ بھی ہمارے صدر صاحب کو نہیں ملا جو اس صوبے کا رہائشی ہوں، خیبر پختونخوا کا، اور وہ NFC میں اسی صوبے کی نمائندگی کرے. لہٰذا صدر صاحب نے خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے لیے پنجاب کے منڈی بہاؤالدین سے ایک کنسلٹنٹ جو کہ ماہر معیشت بھی نہیں، جو کہ اکانومسٹ بھی نہیں، مشرف رسول نے بھی بندہ کو رکھا ہے. یہ اس لیے تاکہ اگر اس صوبے کے لیے، اس صوبے کا کوئی رہائشی دل میں درد رکھتا ہو اور اپنے بچوں کے مستقبل پر اس کو پریشانی ہو اور وہ اپنے صوبے کی نمائندگی NFC میں کر رہا ہو اور اس سے پھر مزاحمت کی صورتحال بن جائے، تو کم از کم یہ مزاحمت کی صورتحال نہ بنے. اس لیے اس صوبے سے باہر کسی بندے کو اس صوبے کا نمائندہ بنا کر NFC میں بٹھایا گیا، جس پر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. آخر کیا مقاصد ہے حکومت کے؟ مجھے جو لگ رہا ہے، ایک راستہ تو آئینی ترمیم کا تھا جو کہ بظاہر بہت مشکل نظر آ رہا ہے. دوسرا راستہ وفاق کا حصہ بڑھانے اور صوبوں کا حصہ گھٹانے کے لیے صدر مملکت کے پاس آئین کے آرٹیکل 60(6) کے تحت اس میں انتظامی رد و بدل کا اختیار حاصل ہے. چنانچہ وہ اسی شق کا سہارا لے کر صوبوں کے گلے چھری پھیرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اس نے NFC میٹنگ کے لیے جو ایجنڈا ٹیوارز رکھے ہیں اس میں بعض چیزیں ڈالی ہے کہ صوبے سیکیورٹی اخراجات کو
مکمل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیا تعاون کر سکیں گے؟ IMF کے قرض بمائے سود واپسی کے لیے ڈیپٹ ری پیمنٹ صوبے ہمارے ساتھ کیا کوآپریشن کر سکیں گے؟ PIA ریلوے اور اسٹیل ملز کا خسارہ وہ کس طرح ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کر کے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور جو سبسڈی پالیسی ہے، سبسڈی میکانزم ہے، اس پر صوبے ہمارے ساتھ کیا کچھ تعاون کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ وفاق کی نااہلیہ اور کوتاہیاں ہیں۔ عام اشیائی ضرورت پر سبسڈی ختم کرنے کے بعد وفاقی حکومت کو کیا ضرورت پڑی کہ اس نے چینی پر جہانگیر ترین صاحب جیسوں کو نوازنے کے لیے اربوں روپے کا سبسڈی ہمارے ٹیکسز سے بھرے ہوئے خزانے سے پے کیا؟ پنجاب کے عثمان بزدار صاحب کی حکومت کو کیا پڑی کہ وہاں کے عوام کے ٹیکسز سے بھرے ہوئے خزانے سے اس نے خسرو بختیار جیسے لوگوں کو نوازنے کے لیے آٹا برآمدگی پر سبسڈی دی؟ تو یہ وفاقی حکومت اور موجودہ حکومتی جماعت کی ناکام پالیسیاں ہے، جس کا خمیازہ ہمیں ہمارے بچوں اور ہمارے آنے والے مستقبل کو بھگتنا پڑے گا۔ اور اگر FBR کو اپنے ٹیکس اہداف کی وصول میں 900 ارب شارٹ فال کا سامنا ہے، تو اس میں ہمارے صوبوں کی کیا قصور ہے؟ ہم کیوں اس میں وفاق کے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں؟ اگر PIA اسٹیل مل اور ریلوے، جس ریلوے کا وزیر شیخ رشید صاحب ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ کو اس لیے وزیر بنایا گیا تھا کہ آپ ملک کی سیاسی قیادت پر الزام تراشیاں صرف کر سکے؟ کیوں خسارے میں جا رہا ہے آپ کا ریلوے؟ کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس 2000 ارب روپے کے خسارہ کو صوبے پورا کریں گے؟ کیوں؟ اور اگر وفاقی حکومت نے IMF کے ساتھ بدنام زمانہ ایگریمنٹ، پاکستانی تاریخ میں آج تک کسی بھی حکمران نے اس پیکیج سے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کیا، میں چیلنج سے کہتا ہوں، اس پیکیج کا نام ہے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پیکیج، جس کے مطابق صرف 6 ارب ڈالر روپے ہمیں ملیں گے اور 29 مہینوں میں ملیں گے، 39 مہینوں میں۔ پھر آخری قسط میں جو قرضہ ہمیں ملے گا، آج کے دن سے ہمارے اوپر اس کا سود چڑھ رہا ہے، قرضہ ہمیں 39 مہینے بعد ملے گا اور اس کا سود مجھے آج سے پے کرنا پڑے گا۔ کتنی زیادتی ہے! اب اس کی قیمت بھی صوبے چکائیں گے؟ تو وفاقی حکومت کو اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے صوبوں کا حصہ کاٹنے کی بجائے اپنے ٹیکس اہداف تک رسائی چاہیے، اور جو شارٹ فال ہے 900 ارب روپے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ 5000 ارب روپے میں 900 ارب روپے کا شارٹ فال، اس کا مطلب یہ کہ ہمارا FBR اپنے ٹیکس اہداف کی وصولی میں 20% تک ناکام رہا۔ یہ وفاقی حکومت کی اپنی نااہلی ہے، تو اس کی قیمت صوبے کیوں چکائیں گے؟ دوسری تجویز، عام اشیائی ضرورت پر تو سبسڈی بند ہو گئی،
بجلی پر سبسڈی بند، ختم، پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی ختم، گیس پر سبسڈی ختم. تو جس چیز سے عام لوگوں کو فائدہ ہے اس سے سبسڈی ختم کرنے کے بعد حکومت کو کیا ضرورت پڑی کہ ایک جہانگیر ترین صاحب کو نوازنے کے لیے چینی پر انہوں نے اربوں روپے کا سبسڈی دی. عثمان بزدار صاحب نے خسرو بختیار صاحب کو نوازنے کے لیے آٹا برآمدگی پر اربوں روپے کی سبسڈی دی. تو قومی خزانہ کو اپنے یاروں میں سبسڈی دلوا کر اس طرح تقسیم کرنا یہ بند کیا جائے. اور تیسری تجویز کہ جو وفاقی ادارے ہیں، جو ایسوئیز ہے، اسٹیٹ آن انٹرپرائزز ہے، جس میں پی آئی اے ہے، ریلوے ہے، اسٹیل مل ہے، اس کے 2000 ارب روپے کا جو خسارہ ہے وہ ختم کیا جائے. وفاقی آمدنی خود بخود بڑھ جائے گی. اور ساتھ ساتھ جو بدنام زمانہ شرائط پر آئی ایم ایف سے ڈیلنگ ہوئی ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے، اس پر دوبارہ نظر ثانی ہو جائے کہ 39 مہینے بعد ہمیں آئی ایم ایف سے جو رقم ملے گا اس پر سود کی ادائیگی ہم آج سے ادا کریں گے. پیسے ابھی ملے نہیں اور سود ہمارے سر چڑھ رہا ہے، تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. جو غیر ضروری اخراجات ہے وہ ختم کیا جائے. سادگی اور کفایت شعاری کو عملی کیا جائے. جس پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات 2017-18 کے بجٹ میں 97 کروڑ روپے تھے، آج 2019-20 کے بجٹ میں اسی پرائم منسٹر ہاؤس کے اخراجات 1 ارب 9 کروڑ تک کیسے پہنچ گئے بجٹ دستاویز کے مطابق. اور چوتھی تجویز، کابینہ کے حجم کو کم کیا جائے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو فرمایا کرتے تھے کہ میں 15 وزیروں سے ملک کو چلاؤں گا، امریکہ میں اتنے وزیر ہے، فلاں ملک میں اتنے وزیر ہے. بڑے بڑے ملک 15 اور 20 وزیروں سے چلائے جا رہے. تو آج اپنی حکومت کو کیوں 51 رکنی کابینہ سے چلا رہے ہیں؟ 27 تو اس میں وزیر ہے، 4 اس میں وزرائے مملکت ہے، 4 مشیر ہے اور 15 معاونین خصوصی ہے. پھر ہر مشیر، وزیر، اسپیشل ایڈوائزر، وزیر مملکت اور منسٹر کا اپنا خرچہ الگ، آفس کا خرچہ الگ، منسٹریل سٹاف الگ، اور سیکرٹریٹ کا سٹاف الگ، ٹی اے ڈی اے الگ. ضرورت کیا ہے؟ آخر وفاق میں 51 محکمے ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو ڈپارٹمنٹس ڈیوالڈ ہو کر صوبوں تک منتقل ہو گئی. اب صوبے میں ایک محکمہ ہے، اس کی ساری رسپانسبلٹی صوبے کے اوپر ہے، سارے اخراجات صوبے کے اوپر ہے. پھر اسی نام سے وفاق میں دوسری وزارت بنانے کے کیا مقاصد ہے، ماں سوائے اس کے کہ اپنوں کو کھپایا جائے، اپنے لوگوں کو وزیر، مشیر اور معاون خصوصی بنایا جائے. تو اس سے وفاق پر بوجھ نہیں پڑے گا. وفاقی آمدنی میں اضافہ کرنے کے لیے غیر ضروری محکموں کا خاتمہ ضروری ہے. اور کرپشن کے جو میگا سکینڈلز ہے اس میں ریکوریاں ہو جائے. پچھلے دنوں آئی پی پیز میں ایک سکینڈل منظر عام پہ آ گیا جس کے مطابق 4802 ارب روپے کرپشن کی گئی. اب جس ملک میں 21 کروڑ عوام کا ٹیکس ہدف 5000 ارب روپے ہو اور ایک کرپشن سکینڈل میں 4802 ارب روپے نکل آئیں گے، آپ خود سوچئے گا کہ اس ملک کے
وفاق کے ساتھ کیا آمدنی رہ جائے گی؟ دفاعی بجٹ کو اپنے ملک کی معاشی حالات کے مطابق بنایا جائے اور جو ہمارے اپنے ادارے ہیں، ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، اسٹیل ملز ہے، ان کو منافع بخش بنایا جائے. ان کے منسٹروں کو یہ ہدایات دی جائے بجائے اس کے کہ وہ روز سیاست پر ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں، کم از کم ہفتے میں اس قوم کو یہ بتائے کہ اس ہفتے میں ہم نے اپنے اس محکمے کو کتنا منافع بخش بنایا. شیخ رشید صاحب سے یہ بات پوچھی جائے. اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے شہباز شریف صاحب پر اتنے الزامات کیوں نہیں لگائے. اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ریلوے کو خسارہ سے کتنا نکالا، کتنا منافع بخش بنایا. تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ وفاق نے خامخواہ ایک انتظامی آرڈر کے ذریعے 10ویں NFC میں صوبوں کا حصہ کاٹنے کی کوشش کی تو پھر ملک کی مقتدر سیاسی جماعتیں اور عوام اٹھ کھڑے ہو. پھر لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی. ہمارے اور آپ کے بچے مستقبل میں اپنے صوبوں سے ملازمتیں حاصل نہیں کر سکیں گے کیونکہ صوبوں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے، وسائل نہیں ہوں گے. تو پھر ہمارے اور آپ کے نوجوان اور تعلیم یافتہ بچوں کا مستقبل یہ 7 سمندر پار وہاں عرب کے ریگستانوں میں، ملیشیا کے جنگلوں میں، دبئی اور شارجہ کے امیروں کے دروازوں پہ کھڑے ہو کر چوکیداری کرنے میں ان کا مستقبل ہوگا. پھر گلہ کسی اور سے نہ کرے، اپنے آپ سے کرے. لہٰذا صوبائی حکومتیں بھی ہوش کا ناخن لے، وہ اپنے صوبوں کی نمائندگی کرے بجائے اس کے کہ وہ ایک طبقہ کے اعلی کار بنیں گے اور اپنے ہی پاؤں کلہاڑی ماریں گے. اس کے بجائے وہ اپنے صوبوں کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرے. جمعیت علماء اسلام صوبوں کے ساتھ کھڑی ہے. وفاق اپنی نااہلی چھپانے کی خاطر صوبوں کے بجٹس کاٹنا چاہتے ہیں. جمعیت علماء اسلام کبھی بھی صوبائیت یا لسانیت پر یقین نہیں رکھتی، لیکن صوبائی حقوق پر کسی کو ڈاکہ مارنے بھی نہیں دے گی. جمعیت علماء اسلام نے خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتوں کا سربراہی اجلاس 6 جون کو پشاور میں بلایا ہے اور ہماری مرکزی قیادت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے. انشاءاللہ حق اور سچ کے اس راستے میں جمعیت علماء اسلام اس قوم کو لیڈ کرے گی. اور جمعیت علماء اسلام کے کارکن وہ اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائے سوشل میڈیا پہ. دیگر سیاسی جماعتوں کے کارکن بھی اس کو پھیلائے تاکہ ہر باشعور پاکستانی اپنے حقوق سے آگاہ ہو سکے اور اپنے مستقبل کو بچا سکے، سنوار سکے. آپ کا بہت بہت مشکور. جزاکم اللہ احسن الجزا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.